balkani usi finish karo na. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ انتہائی واجب الاحترام قابل عزت تکریم میرے مسلمان غیور بھائی و دوستوں بزرگوں، آج انتہائی اختصار کے ساتھ جو باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا مقصود ہیں، اسی مناسبت سے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا مختصر سا حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا بھی، اور سرور کونین تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ذخیرے سے ایک حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ قرآن کریم کی آیت کا جو حصہ آپ کے سامنے پڑھا گیا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو
اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو یا اللہ سے ڈرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور نفس یہ دیکھے یا نفس کو چاہیے کہ یہ دیکھے ما قدمت لغد، کہ اس نے اپنی آئندہ کل کے لیے کیا بھیجا ہے یا کیا پیش کیا ہے یا کیا تیار کیا ہے۔ واتقوا اللہ، اور پھر اسی آیت کے اندر ایک ہی سانس میں فرمایا گیا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ تقوی ایمان لانا، اور ایمان لانے کے بعد اس قدر اہمیت کہ اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت میں ایک ہی سانس میں 2 مرتبہ تقوی کا حکم فرمایا۔ پہلی دفعہ فرمایا آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، ایمان لانے کے بعد جو تمہارا کام ہے وہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، گویا ہماری نفوس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر نفس کو چاہیے کہ یہ دیکھے کہ آئندہ کل کے لیے، آئندہ کل سے مراد یوم آخرت کے لیے، ہر بندے کے نفس نے اپنی آخرت کے لیے، اپنی آئندہ کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ واتقوا اللہ، اور پھر فرمایا کہ اللہ سے ڈرو۔ مفسرین حضرات فرماتے ہیں تقوی کا عام اور سلیس مطلب کہ جو آسانی سے سمجھا جا سکے، مفسرین فرماتے ہیں کہ تقوی کسے کہا جاتا ہے اور کیسے بچنا یا ڈرنا کیسے کہا جاتا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے ایک مختصر سی مثال مفسرین دیتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، خاردار جھاڑیوں کے بیچ میں وہ جا رہا ہے۔ ایک راستہ ہے، اس میں کانٹے ہیں، جھاڑیاں ہیں، اور خاردار ایسی تاریک راہ ہے کہ جس میں ہر طرف کانٹے ہی کانٹے ہیں، قدم رکھنا مشکل ہے، نیچے بھی کانٹے ہیں، اس طرف بھی کانٹے ہیں، اس طرف بھی کانٹے ہیں، اس طرف جھاڑیاں۔ تو اس وقت انسان جس انداز سے ان جھاڑیوں سے، ان کانٹوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہوا آگے جاتا ہے کہ پہلے جو نا اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جھاڑیوں میں میرے کپڑے جو نا وہ چمٹ نہ جائیں اور کانٹے میرے کپڑوں سے لگ نہ جائیں، اور کپڑوں کو بچانے کے بعد وہ نیچے دیکھتا ہوا جاتا ہے کہ کہیں میرا پاؤں کسی کانٹے کے اوپر نہ آ جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کانٹے کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو۔ ہر طرح سے وہ ان پرخطر راستوں سے اپنے آپ کو محفوظ تر بنانے کی کوشش میں ہوتا ہے اور اسی طرح سفر کر رہا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا یہ اسی طرح گناہوں کی دلدل ہے۔ یہ دنیا، اس میں گناہ جو ہے نا وہ کانٹوں کی شکل میں ہے، جھاڑیوں کی شکل میں ہے، خاردار ہیں، تار تار ہیں، اتنے عجیب راستے ہیں کہ ان پر چلنا مشکل ہے۔ یہاں قدم رکھنا ہے تو وہ قدم 100 بار سوچنا پڑے گا کہ آیا یہاں رکھوں یا نہیں۔ اس قدر گناہوں کی دلدل ہے، گناہوں کی جھاڑیاں ہیں، گناہوں کے کانٹے ہیں۔ تو کہتے ہیں تقوی اسی کو کہتے ہیں، متقی اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو گناہوں کے کانٹوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہوا اپنے ہاتھ بھی بچا رہا ہے کہ کہیں کسی کو اس ہاتھ سے تکلیف نہ ہو، اپنے پیر بھی بچا رہا ہے کہیں میرے پیر گناہ کی طرف تو نہیں بڑھ رہے، اپنی آنکھوں کو بھی بچا رہا ہے کہیں بدنظری تو نہیں ہو رہی، اپنی زبان کو بھی بچا رہا ہے کہ کہیں کسی کی عیب جوئی تو نہیں ہو رہی، کہیں کسی کی چغلی تو نہیں کھا رہا، کہیں کسی کی غیبت تو نہیں کر رہا،
کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا، کہیں کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہا، حتیٰ کہ اپنے لباس کو بھی متقیوں والا بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے لباس کی وجہ سے کوئی دھوکے میں نہ پڑ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے دن کے لیے ہماری کیا تیاری ہے، کل کے دن کے لیے ہماری کیا تیاری ہے، یہ جو آنکھیں بند ہوں گی اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، اپنے اللہ کے سامنے جانے کے لیے ہمارے پاس ہے کیا کہ ہم پیش کر سکیں کہ اے اللہ، اور تو کچھ بھی نہیں، صرف ایک ہی یہ عمل ہے جو میں آپ کے سامنے لایا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روز محشر پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس ہے ہی کیا؟ سنت کو تو زندہ دفن کر دیا، فرائض تو کجا، مستحبات نوافل سنتوں کا تو اہتمام ہی نہیں، فرائض میں اتنی کوتاہیاں ہیں کہ سوچ نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے آج معاشرے میں ایک عجیب بات ہے، آج معاشرے میں دیکھا جاتا ہے پرنٹ اور سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھیں کسی بھی سرچ انجن کو پکڑ کر اس پر تلاش کریں کہ فحاشی کے جو ویڈیوز ہیں، فحاشی کے جو پیغامات ہیں، فحاشی کی جو چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے فحاشی پھیلائی جاتی ہے، اس کو دیکھنے والے لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ایک دین کی بات کوئی سوشل میڈیا پر دیتا ہے اس کو سال ہر سال گزر جاتے ہیں، اس کو دیکھنے والے ہزاروں میں بھی نہیں ہوتے۔ یہی ہمارا المیہ ہے، یہی ہماری امت مسلمہ کی خاموشی کہیں یا امت مسلمہ کا حال کہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ دردناک صورتحال ہے کہ دین کی طرف ہمارے ہاتھ نہیں اٹھتے، دین کی طرف ہماری آنکھیں نہیں جاتی، دین کی طرف ہمارا دماغ نہیں جاتا۔ اپنے رسومات میں تو اللہ کو ناراض کرتے ہی ہیں، لیکن جو ہی کوئی غم آ جائے پھر کہتے ہیں جو اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کرے۔ جب تک میں حاکم بنا ہوا ہوں نا، گھر کا بڑا میں ہوں، اس وقت تک اگرچہ میرے سامنے مظلوم آدمی آ جائے اس وقت میں مظلومیت کو نہیں دیکھتا، اس وقت میں اپنے اللہ کو نہیں دیکھتا، اس وقت پروگرامات میں اپنے اللہ کی ناراضگی کو نہیں دیکھتا، اس وقت رسومات کو دیکھتا ہوں، اپنے خواہشات کو دیکھتا ہوں، اپنی منمانی کو دیکھتا ہوں، اپنے روح کی تسکین کو دیکھتا ہوں۔ لیکن جو ہی پریشانی آتی ہے، آج کینسر میں مبتلا ہے بندہ اور زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اب کہتے ہیں کہ اللہ جو فیصلہ کر لے، یا میں خود پھنس جاؤں، کہیں میری باری آئے، اب دوسرے کے ہاتھ میں میرا فیصلہ ہے، اب مجھے اللہ یاد آتا ہے کہ جو اللہ نے فیصلہ دیا ہے وہی دے دے۔ کتنی بری بات ہے، کتنا بڑا المیہ ہے میرے عزیزو۔ اس وقت جب ہم اختیار میں ہوں، اختیارات ہمارے پاس ہوں، اس وقت ہم اپنے اللہ کی کتنی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، یہ دیکھنے اور سوچنے والی بات ہے۔ آج ہماری جلوت تو بہت بزرگوں والی ہوتی ہے، سب کے سامنے تو ہم بڑے بزرگ بنے ہوتے ہیں، سب کے سامنے تو ہم بڑے پیر بنے ہوتے ہیں، لیکن اپنے ماتحتوں کے سامنے اپنی خلوت میں دیکھیں کہ ہم اپنے اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں، ہماری خلوت کس قدر تاریک گزرتی ہے۔ یہی تو ہمارا المیہ ہے میرے عزیزو، کہ ظاہراً ہم اتنے بزرگ کہ دنیا میں سب سے زیادہ عظیم الشان ہستی اگر کہلانے کے مستحق ہوں تو ہماری ظاہری حالت کو دیکھ کر فیصلہ کیا جا سکے، لیکن باطنی ہماری خلوت اتنی گندی ہے، اتنی گندی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کسی بھی حوالے سے آپ دیکھیں، میں یہاں دارالفتاء کے مسائل وغیرہ میں اکثر مسائل آتے ہیں، آپ یقین کریں راتوں کو رونا آتا ہے
ان مسائل کو سنا نہیں جا سکتا، ایسی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ صرف اور صرف ہماری کمزوری ہے، صرف اور صرف ہمارے اپنے یہ جو اندر کا انسان ہے نا، یہ انسان نہیں بنا ہے۔ یہ جب اندر کا انسان بن جائے گا، اس وقت یہ تقویٰ آ جائے گا، اس وقت پھر اللہ کی ناراضگی سے ڈرنے کی کیفیت پیدا ہوگی۔ ظاہری طور پر ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ہم بڑے بزرگ ہیں، ہمیں سب معلومات ہیں، ہم ہر لحاظ سے اچھے نیک ہیں، لیکن باطنی طور پر بھی اپنے آپ کو نیک بنانا ہوگا۔ ہماری خلوت کہ جس وقت ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہو، جس وقت ہم سب کچھ دنیا کی نظروں سے اوجھل ہوں، اس وقت اگر ہمیں گناہ کے اسباب میسر آ جائیں، اس وقت بدنظری کا، اس وقت فحاشی کا، اس وقت عریان، اس وقت ہم اپنے اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں، یہ ہم اور آپ اس کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نہ ہماری باتوں میں تاثیر ہے، نہ ہمارے رزق میں برکت ہے، نہ ہماری زندگی میں برکت ہے، نہ ہماری صحت میں برکت ہے، نہ ہمارے وقت میں برکت ہے، نہ ہمارے اذہان میں برکت ہے۔ ایک بات کا کہہ کے باہر بھیجا جاتا ہے کہ فلاں کام کرنا، جاتے ہوئے راستے میں بھول جاتا ہے۔ میں نے ایسے ہمارے بڑوں کو دیکھا ہے کہ اپنے بچپن کی باتیں اور بچپن کی چیزیں ان کو ایسی یاد ہیں جیسے آج ان کے سامنے یہ واقعہ چل رہا ہو بہو لفظ بلفظ۔ یہ سب ان نحوستوں سے بچنے کی برکت ہے کہ اپنی خلوت کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارتے ہیں۔ جلوت میں تو ہے ہی اللہ کے رضا کے مطابق، لیکن اپنی تنہائی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارتے ہیں۔ میں ایک نارمل سی عام سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ آج ہمارے معاشرے میں ہمارے پاس یہ جو نحوست ہے موبائل کی، یہ موبائل ہمارے ہاتھوں میں ٹچ اسکرین ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں سب کے سامنے تو ہم بڑے پیر بنے ہوتے ہیں، اس میں تلاوتیں بھی سنی جا رہی ہیں، اس میں پیغامات بھی ہیں، اس میں بیانات بھی ہیں، اس میں ساری چیزیں، لیکن جب انٹرنیٹ کی سہولت ہمیں مل جائے، اس وقت کوئی بھی ہمیں نہ دیکھ رہا ہو، اس وقت اگر ہمارا تقویٰ ہمیں یہ کہہ دے، کوئی نامحرم ہمارے سامنے سے اس کی تصویر گزر جائے، ویڈیو گزر جائے، کوئی فحاشی ہمارے سامنے سے گزر جائے، اگر اس کو دیکھنے سے ہمارا تقویٰ ہمیں بچائے تو اس وقت ہم قابل آفرین ہیں، اس وقت ہمیں شاباشی ہے، اس وقت اللہ بھی راضی ہے۔ لیکن اگر اس وقت دیکھ لیا، پھر یہ تقویٰ نہیں میرے عزیزو، یہ ریاکاری ہے۔ یہ تقویٰ نہیں، یہ ریاکاری ہے جو ظاہری طور پر ہم نے اپنایا ہوا ہے۔ تو اس واسطے میرے دوستو، ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں، ان کو مثبت انداز میں، پوزیٹیو انداز میں لے کر چلنے والے بن جائیں، ان کے فائدوں سے فائدہ حاصل کرنے والے بنیں۔ آج دنیا میں جتنی سہولیات میں اس وقت دنیا آگے ہے، آج سے پہلے کبھی اتنا آگے نہیں تھا، لیکن ان سہولیات کی منفی اثرات کو ہم نے اپنے اندر لے لیا، لیکن مثبت اثرات کو نہیں لیا۔ اس کا نقصان یہی ہوا، ہمارا معاشرہ تباہ ہو گیا، بے حیائی کا طوفان اٹھ گیا۔ ہمارے معاشرے میں جا کر دیکھیں آپ کیا صورتحال ہے، سب کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو اس واسطے میرے عزیزو، تقویٰ یہی ہے کہ ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر ساعت ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، اکیلے ہو، جھمگٹے میں ہو، رش میں ہو، تنہائی میں ہو، نیند میں ہو یا بیداری میں ہو، بچپن میں ہو، بڑھاپے میں ہو، جوانی میں ہو، چاہے کسی بھی حالت میں ہو، سردی ہو، گرمی ہو، ہر حالت میں جب ہمارا دھیان اپنے اللہ کی طرف جائے گا نا، تو اس وقت ہمیں تقویٰ کی توفیق مل جائے گی، اس وقت ہمیں اس تقویٰ کی لذتیں حاصل ہوں گی۔ اور تقویٰ کے انعامات کیا ہیں؟ اللہ رب العزت تقویٰ کا سب سے زیادہ، سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ گناہوں کی مضرتیں، گناہوں کے نقصانات اور اس کا علم اللہ رب العزت دل میں ڈال دیتے ہیں۔ کہیں بھی گناہ ہو جائے، گناہ کا کہتے ہیں کہ موقع اگر میسر آ جائے تو خود بخود دل کہتا ہے کہ یہ تو غلط بات ہے، پھر ہمارا دل بھی صاف ہوتا ہے۔ المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم، سیدھا سادہ بھولا بالا مسلمان بن کر رہنا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔
اس امت میں نہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت حاصل ہے اور نہ کسی مالدار کو غریب پر. سب سے زیادہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک بلند تر بندہ وہ ہے اتقاکم، جس نے تقوی اختیار کیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کر لو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر نفس، ہر بندہ یہ دیکھے نفس ما قدمت لغد کہ آئندہ کل کے لیے کیا بھیجا ہے، تیاری کیا کی ہے. واتقوا اللہ. تو میرے عزیزو، یہ تقوی قرآن میں اللہ نے عجیب اسلوب اختیار فرمایا ہے کہ ایک ہی آیت میں، ایک ہی بات میں، ایک ہی سانس کے اندر بندہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ. کیوں؟ کہ اس کی اہمیت زیادہ ہے. اور تقوی یہی ہے کہ جو ہمیں ظاہری طور پر گناہوں سے بچائے. یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں آ گئے تو اب ہم سب سے بڑے بزرگ ہیں، جب ہم اپنی خلوت میں گئے، جب ہمیں گناہوں کے اسباب مہیا ہو گئے اس وقت گناہ کر لیا. یہ تقوی نہیں ہے، یہ دھوکہ بازی ہے، اللہ کو دھوکہ دینا ہے. اصل تقوی یہ ہے کہ ہمیں گناہ کے اسباب میسر آ جانے کے باوجود اپنے اللہ کا ڈر ہمارے سامنے ہو. پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں برکت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اور یہ آتی ہے یہ چیزیں المرء مع من احب، کن طالبا او عالما او خادما او متعلما او محبا له ولا تكن خامسا. یہ چیزیں آتی ہیں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء مع من احب. قیامت کے دن انسان انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے دنیا میں محبت کرتا ہے. آج ہم دیکھیں ہمارا آئیڈیل کون ہے، ہمارا رول ماڈل کون ہے. اگر کوئی اللہ کا ولی ہے تو ہم شاباش، لیکن اگر دنیا داری کے لحاظ سے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اور ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں تو میرے عزیزو بہت نقصان والی بات ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کن طالبا، طالب علم بنو، قرآن کا طالب بنو، قرآن کو سیکھنے والا بنو. او عالما، عالم بنو، یا طالب بنو یا عالم بنو، یا تیسرا درجہ کیا ہے کہ ان کی خدمت کرنے والے بنو، یا چوتھا درجہ او محبا لہو. چوتھا درجہ یہ ہے اگر یہ تینوں چیزیں نہیں بن سکتے، موقع نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، مال نہیں ہے، تیسرا درجہ نہیں، چوتھا درجہ یہ ہے کہ ان سے محبت کرنے والے بنو. ولا تکن خامسا فتہلک، کہ ان سے نفرت کرنے والے نہ بننا، پانچواں نہ بننا، فتہلک، ہلاک ہو جاؤ گے. تو میرے عزیزو، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا جائے. امام کرمانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ فرمایا کہ ہمارے جسم کے نفس کے اندر جتنی خواہشات ہیں، ہمارے نفس کے اندر ظاہر سی بات ہے ہزاروں خواہشات ہیں، ساری خواہشات کو ایک تشتری میں، ایک تشت میں ان کو جسمانی حالت میں بنا دیا جائے. ان خواہشات کو کہ ان کو جسم کے سانچے میں ڈال کر اس تشتری میں ڈال دیا جائے اور اسے بازار میں گھمایا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ فلاں شخص کی خواہشات ہیں. اگر ان خواہشات پر کہ لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں، اگر ان خواہشات پر ہمارا دل دکھے کہ لوگوں کے سامنے یہ نہ آئے، تو کہتے ہیں کہ یہی تقوی سے بچنے والا وہ ہے. کہ لوگوں کے سامنے ہماری خواہشات ہوں، ہم پریشان ہوں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہے نا ہماری نحوستیں ہیں، گناہ ہیں. اور اگر یہ خواہشات اتنے اچھے ہوں کہ لوگوں کے سامنے جب آ رہے ہوں تو ہمیں خوشی ہو کہ کتنی اچھی بات ہے، میری خواہشات لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں. اللہ کی محبت کو مانگتے ہیں، اللہ والوں کی محبت مانگتے ہیں اور اللہ کے دین کی نشر و اشاعت مانگتے ہیں، لیکن بس میں نہیں ہے یہ لوگوں کے سامنے آ جائے تو خوشی ہوتی ہے. کہتے ہیں اگر اس طرح کی آپ کی خواہشات پر آپ کو خوش ہوں تو اس صورت میں آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ متقی اور پرہیزگار ہیں.
تو اس واسطے میرے عزیزوں سوچنے والی بات ہے اور اس پر عمل کرنے والی بات ہے، اس پر فکر کرنے والی بات ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں تقوی دار بنائے، ہمیں ایماندار بنائے، ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی کے اعلیٰ مرتبے پر فائز فرمائے۔ ہماری خلوت کو بھی اللہ اپنی رضا کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری جلوت کو بھی اللہ اپنی رضا کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔